الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین و سامعین، آج ہم ایک دعا آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کیا، وہ ایک گویا کہ ایک وظیفہ ہے، ایک پڑھنے کا عمل ہے سفر سے پہلے۔ دیکھیے، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جب بھی سفر میں جائیں تو ہمیں اپنے سفر میں کامیابی ملے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے رہ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں نکلنے سے پہلے کچھ پڑھنے کا عمل بتایا تھا۔ مشہور روایت ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ اتنی ہمہ ہمی میں ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، دعائیں ہیں، ادعیہ معثورہ جن کو کہا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے دین کی حفاظت کے قلعے ہیں یہ، اپنے آپ کی، اپنے مال کی، اپنے جان کی حفاظت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ۔ آج ہم آپ کے سامنے جو پڑھنے کا عمل لے کر آئے بہت جاندار ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو سننے سے پہلے آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ جب بھی سفر میں جائیں گے، چھوٹے بڑے کہیں پر بھی، انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ بہت جاندار عمل ہے، بہت جاندار۔ یہ روایت مسند ابو یعلا کی ہے، باب فضل قل یا ایھا الکافرون باب کا نام ہے، روایت کا نمبر ہے 7419 7419 روایت کا نمبر ہے۔ روایت عربی زبان میں ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا، اے جبیر، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں نکلو تو تم اپنے ساتھیوں میں، یعنی سفر کے ساتھیوں میں ظاہری حالت کے اعتبار سے بھی سب سے اچھے رہو، اور توشے اور زاد اور مال کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ ہو جاؤ؟ اب یہ کتنی اہم بات تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین سوال پوچھا۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل چاہتا ہوں میں، آپ بتائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 صورتوں کو تم پڑھ لیا کرو، 5 صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ میں اپنی طرف سے بیچ میں بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور ہم سب کو تقریباً سب کو یاد بھی ہوتی ہیں، اس لیے کیا حرج ہے کہ ہم اس کا اہتمام نہ کریں۔ طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ یہ کہ 5 صورتیں کون سی ان کو سمجھ لیں پہلے۔ ایک تو قل یا ایھا الکافرون ہے، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ ہے، پھر بیچ میں تبت یدا چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد قل ھو اللہ احد ہے، پھر قل اعوذ برب الفلق ہے، اور پھر قل اعوذ برب الناس ہے۔ یہ کل 5 صورتیں ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون سے ختم قرآن تک بیچ میں صرف تبت یدا آپ کو چھوڑنا ہے۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے، یعنی 5 صورتیں ہیں تو اس طرح 5 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہو جائیں گی، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا وختم قراءتک ببسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ قراءت کو ختم بھی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، یعنی شروع میں بسم اللہ پڑھی، قل یا ایھا الکافرون، بسم اللہ پڑھتے پڑھتے ہر صورت کو شروع کیا، اور جب والناس یعنی آخری صورت پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے، بس اتنا عمل ہے۔ حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ میں سفر میں جاتا تھا تو میں غریب تھا۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ میں ہیئت اور ظاہری حالت کے اعتبار سے ان میں سب سے کمزور تھا، زاد اور توشے کے اعتبار سے ان میں سب سے کمتر تھا، لیکن میں نے اس دعا کو سفر میں پڑھنے کا، دعا مطلب یہ صورتوں کو سفر میں پڑھنے کا اہتمام کیا۔ تو فرماتے ہیں قرأت بہن، تو اس کے بعد میں کیا ہو گیا، اکون من احسنہم ہیئۃ واکثرہم زادا، ان میں ظاہری حالت کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہو گیا، اور توشے اور مال کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہو گیا۔ اس لیے ہم بھی دنیا میں چاہتے ہیں کامیابی ملے، ترقی ملے، روزگار میں اچھائی ہو، دکان اچھی چلے، ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرائض و واجبات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اس عمل کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ اچھا روزگار بھی عطا فرمائے، اللہ تعالی مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔